اسی طرح ایک جرنیل صاحب کنویں میں ڈوب گئے تو ایک فوجی نے رسا ڈال کے ان کو نکالنے کی کوشش کی. جب وہ نکال کے باہر لے کر آئے تو جنرل صاحب کی جب شکل دیکھی تو اس نے سلوٹ کیا, وہ رسا چھوٹ گیا کہ جنرل صاحب پھر گر گئے. پھر اس نے رسے سے کھینچا, پھر سامنے آیا, پھر شکل دیکھی, پھر سلوٹ کیا, وہ پھر نیچے گر گئے. وہ جنرل صاحب نیچے سے کہہ رہے ہیں کہ فوجی مجھے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی سویلین نکالے گا مجھے. پچھلے دنوں کریک کلب میں ایک مشاعرہ تھا تو کور کمانڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی بیگم بھی تھیں اور بھی فوجی افسران تھے. تو میں نے ایک لطیفہ سنایا کہ یہ تفنن طبع کے لیے ہے, یہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے والی بات نہیں. ہم نے بتایا کہ ایک آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آیا, وہ پیدائشی اندھا تھا. وہ تو انہوں نے کہا کہ تو اندھا ہے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں اندھا دھند فائرنگ کروں گا. اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے. میں شروع میں اپنے چند نمکین خطاب پیش کروں گا. میں شعراء کی تعداد زیادہ نہیں ہے, انشاءاللہ جلدی یہ سلسلہ اختتام کو پہنچے گا. یہ ایک نظم ہے جو بالکل تازہ, جو میں نے امریکہ کے بارے میں لکھی ہے, اور اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی. جی شروع کروں جی. بغداد کی شکست کو خود ہی سہیڑ تو, واشنگٹن میں بیٹھ کے گالیں تھپیڑ تو. فوجی جو تیرے دفن ہوئے ہیں عراق میں, ماتم کے ساتھ ان کی ہی قبریں کھدیڑ تو. افغانیوں نے کر دیا بیڑا تیرا جو غرق, گردن جھکا کے اپنے ہی بقیے ادھیڑ تو. اتنی تباہیوں پہ بھی آئی نہ تجھ کو شرم, امن و امان و آشتی کو مت بکھیڑ تو. کمزور و ناتوانوں پر غلبہ تجھے ملا, یہ باب ختم ہو چکا خود کو سکیڑ تو. اور بوئے ہیں نفرتوں کے زمانے میں تم نے بیج, اپنا ہے مشورہ کے بنا ان کو پیڑ تو. قدرت تیری تلاش میں مصروف اب کے ہے, بچ پائے گا نہ کتنے ہی دروازے بھیڑ تو. اور رگڑا دیا ہے کتنے ہی ملکوں کو تو نے اب, اس کی سزا تو یہ ہے کہ خود کو رگیڑ تو. اور ظلم و ستم کی تو نے تو کر دی ہے انتہا, رک جا یہیں پہ اور مت اس کو کھکھیڑ تو. اور داروغہ بن کے داروغہ سے کریں گے گزارش بروز حشر, دوزخ کی آگ میں ذرا ان کو گھسیڑ تو. اور اتنی تباہیوں پہ تیرا دل نہیں بھرا, ایران و پاک چھوڑ دے ان کو نہ چھیڑ تو. چرچے تیری تباہی کے اب آسماں میں ہیں, تجھ کو برائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دو تین نمکین خطاب سن لیجئے. وہ میں ایک چیئرمین کے پاس گیا کہ سب میں مشاعرے, بہت بڑا مشاعرہ ہم نے رکھا ہے, تو کچھ آپ بھی تعاون فرمائیں. اس نے کہا قاسمی صاحب چھوڑیں یار, کو مجرا کرائیں کچھ, کن چکروں میں آپ پڑیں گے. مجھے یوں لگا جیسے اس نے گالی دی مجھے. میں اس کے سیکٹری کے کمرے آیا, کاغذ مانگا, 4 میں نے مصرے لکھے فی البدی کہ میں نے کہا کرائیے کوئی مشاعرہ, کہنے لگے کہ چھوڑیے مجرا سجائیے. میں نے کہا کہ میں تو ہوں حجرے کا آدمی, کہنے لگے کہ حجرے میں مجرا کرائیے. میں نے کہا کہ میں تو ہوں حجرے کا آدمی, کہنے لگے کہ حجرے میں مجرا سجائیے. تو جب سوچ اتنی گراوٹ آ جائے سوچ کے اندر, تو کیا زبان کی خدمت کریں گے, کیا ادب کی خدمت کریں گے. بہرحال میں نے کارڈ بنوایا اپنے شناختی کارڈ نادرہ سے, تو اس پہ قطع کہا کہ میری بیگم ہے جیلس خواتین سے, پوچھتی ہے یہ مس فاخرہ کون ہے. آئی ڈی کارڈ میرا بنا تو کہا اب بتاؤ مجھے نادرہ کون ہے. اب بتاؤ مجھے نادرہ کون ہے. اور ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا, محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے. خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.